الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ سوموار کے دن، جو ابھی سوموار گزرا، آپ سب نے یہ خبر سنی ہوگی اور اس کا غم اور اس کی اہمیت بھی محسوس کی ہوگی کہ ہمارے شیخ و مرشد، ہمارے محسن اور مربی حضرت اقدس حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ یہاں اس ممبر سے بھی اور میری گزارشات سننے والے ساتھی جانتے ہیں کہ گزشتہ 15-20 سالوں میں میں نے اگر کسی زندہ شخصیت کا سب سے زیادہ حوالہ دیا ہوگا یا ان کی باتیں بتائی ہوں گی، ان کے ملفوظات سنائے ہوں گے، ان کے واقعات سنائے ہوں گے اور ان سے اپنے گہرے تاثر اور عقیدت کا اظہار کیا ہوگا، محبت کا، تو وہ انہی کی شخصیت تھی۔ اور ان حوالوں کو دینے اور ان کی بات کرنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے کہ دین کے اوپر عزیمت کے ساتھ عمل کرنا اس دور کے اندر بھی ممکن ہے، کیونکہ ہم سلف صالحین کے واقعات سناتے ہیں، بتاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں اور صحابہ کے واقعات بعد کے لوگوں نے قلم بند کیے ہیں۔ تو ان سب کا مقصد انسانوں کو عمل پر ابھارنا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کی باتیں بتائی ہیں اور بتایا ہے کہ پہلے زمانے کے نبی وہ بھی مخالفتوں کو برداشت کیا کرتے تھے، وہ ایسے اولو العزم انبیاء جو کچھ کرتے تھے، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کو بیان کیا۔ انبیاء کے بعد اس امت کے سامنے حضرات صحابہ کی جماعت آئی ہے اور صحابہ کے واقعات اتنے ایمان افروز تھے، اتنے غیر معمولی تھے کہ وہ صدیوں سے لوگوں کے لیے عزیمت پر اور علم پر ایک اعلیٰ طریقے کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ایک روشن مثال اور نمونہ اور اسوہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ اس امت میں ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا فرماتے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کا جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہر دور میں اسوہ اور نمونہ سامنے ہونا چاہیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دین کے اوپر اس زمانے میں عمل نہیں ہو سکتا، یا اس زمانے میں دین پر عزیمت کے ساتھ عمل نہیں ہو سکتا، یا عبدیت اور روحانیت کے اونچے مدارج اس زمانے میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ جیسے بہت سے لوگ ایسی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید دین کوئی ایسی پرانی چیز ہے جس پر پرانے زمانے میں عمل ہوتا تھا اور ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ دین اپنی پوری تر و تازگی کے ساتھ اور قابل عمل ہونے کی حیثیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو برقرار اور باقی رکھیں گے
جب تک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، اور جب کوئی نہیں رہے گا دین پر عمل کرنے والا، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم فرما دیں گے، زمین و آسمان، قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد۔ تو بڑے بزرگوں کے حالات اور واقعات میں سب سے اہم ترین پہلو یہی ہوتا ہے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے چچا لگتے تھے، ہمارے والد صاحب کے چچا زاد بھائی تھے، اور بڑے ذہین فتین آدمی تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، حضرت مولانا ظفر صاحب ان کا نام تھا۔ اور وہ زیادہ ذہانت کی وجہ سے ان پر ایک قسم کی مجذوبیت کا غلبہ بھی تھا، جیسے بہت زیادہ ذہین لوگوں کا دماغ تھوڑا سا بعض اوقات جیسے تیز روشنی آنے کی وجہ سے بلب فیوز ہو جاتا ہے، تو ان کے دماغ پر بھی کوئی ذہانت کی، یا بعض اوقات یہ زیادہ ذہانت سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے، اور بعض اوقات تیز روحانیت سے بھی ہوتا ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کو پھر مجذوب کہتے ہیں۔ ان پر بھی تھوڑا سا جذب طاری تھا، ہم نے دیکھا تھا ان کو ان کی آخری عمر میں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے استاد بھی تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے، مولانا ظفر صاحب نے ان سے بخاری شریف بھی پڑھی تھی اور ترمذی شریف بھی پڑھی تھی، دور حدیث کی 2 اہم کتابیں دارالعلوم دیوبند میں۔ تو ہمارے پاس ہمارے خاندانی کتب خانے میں ان کی، مولانا ظفر صاحب کی ہاتھ سے لکھی ہوئی اپنے استاد کی تقریریں بھی محفوظ ہیں، جو انہوں نے اپنے استاد سے سنا تو اس کو لکھا تھا ان کی دور حدیث کے سال میں۔ تو جب حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کا 1957 میں انتقال ہوا، تو ان کو بہت زیادہ محبوبیت حاصل تھی، اور ان کے شاگردوں پر، جس طرح بعض اساتذہ اپنے شاگردوں پر بہت مؤثر ہوتے ہیں اور شاگردوں کی کل کائنات بن جاتے ہیں، ان کی پوری زندگی بن جاتے ہیں، بہت مؤثر مدرس ہوتے ہیں، پھر ان میں اور کمالات بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ اس اعتبار سے بڑے صاحب کمالات تھے، ان کے شاگردوں کو ان سے بہت زیادہ گہری محبت اور عقیدت تھی۔ حالانکہ ملک تقسیم ہو گیا تھا، اور ہندوستان 47 میں، اور تقسیم کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 سال کی زندگی دی، 57 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ لوگ تو اس طرف آ گئے جو ادھر کے رہنے والے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ہر ایک تبصرہ کر رہا تھا کہ ان کے انتقال پر، ان کے فضائل، ان کے کمالات پہ گفتگو ہو رہی ہوتی تھی۔ تمہارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا ظفر صاحب کہنے لگے کہ میرے اوپر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے میرا ایمان بچایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا ایمان کیسے بچایا؟ آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کے ایمان کو کیا خطرہ لاحق ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جو صحابہ کرام کے واقعات ہیں، خصوصاً مجاہدے کے اور سرفروشی کے اور ہمتوں کے، یہ واقعات میں پڑھتا تھا حدیث کی کتابوں میں، سیرتی کتابوں میں، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ واقعات سچے نہیں ہیں، اور یہ مورخین کی یا نعوذ باللہ محدثین کی کوئی مبالغہ آرائیاں ہیں، اس طرح ممکن نہیں ہے، ایسے انسان ہونا ممکن نہیں۔ تو کہا کہ یہ اب واقعات تو بالکل سچے تھے اور مستند کتابوں میں موجود تھے، اور صحابہ کے فضائل و مناقب پر تو خود احادیث بھی موجود ہیں، تو اس کو وہ اپنے ایمان کی کمی سمجھتے تھے کہ دیکھیں مجھے اس پر ایمان ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے شک تھا کیسے ممکن ہے، اتنے کمالات ایک انسان کے لیے کیسے ممکن ہے۔ تو کہا لیکن جب میں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور ان سے پڑھا اور ان کی صحبت وقت گزارا، تو مجھے خیال آیا کہ اگر 1400 سال بعد مولانا حسین احمد مدنی جیسا انسان ممکن ہے، تو 1400 سال پہلے صحابہ کرام تو پھر بطریق اولیٰ ممکن ہے، وہ سارے واقعات درست ہیں، کیونکہ اب بھی ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی پر حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں دین پر اس طریقے کے ساتھ عمل کرنے والے۔ تو کہتے تھے ان کی برکت سے مجھے صحابہ کی زندگی کے واقعات پر اور سلف صالحین کے واقعات کے اوپر میرا یقین بحال ہو گیا، یہ ان کا میرے اوپر احسان تھا۔ تو یہ جو اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو اس سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عمل کی تحریک ملتی ہے،
انسان کو پتہ چلتا ہے کہ عمل ممکن ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ عمل ممکن ہے، اور ایسے ایسے اونچے درجے کے دینی کمالات، روحانی کمالات، علمی کمالات، اخلاقی کمالات یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دسترس میں رکھے ہیں، تبھی اس سے اللہ پاک نے اس کا مطالبہ فرمایا۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی بلندیوں پر نظر آئے، اونچائیوں پر نظر آئے، تو انسان کی یہ سعادت اور خوش بختی ہے کہ اس کو انسان آئیڈیلائز کرے اور اس کے بارے میں انسان سوچے کہ اچھا یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے کہ اس پر چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی مبارک زندگیوں کے قریب تر ہوا جا سکتا ہے جس حد تک انسان ہو سکے۔ تو ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ اس اعتبار سے اس زمانے کے بہت بڑے انسان تھے۔ ہم نے زندگی کا بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ گزارا۔ میں نے جب ان کی سب سے پہلی زیارت کی تو وہ سن 1992 تھا، یعنی 33 سال ہو گئے شاید، اس بات 92 ہوگا یا 91 ہوگا، پورا مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں چونکہ کالج میں پڑھتا تھا، جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے کالج کا زمانہ یہی 92 اور 93 کا تھا، تو میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا غالباً، یا سیکنڈ ایئر، فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا۔ تو وہ I9 میں ایک مسجد ہے طلحہ کے نام سے، مسجد طلحہ، یہ جو سوئی گیس کا دفتر ہے اس کے ساتھ، تو وہاں ان کا اس زمانے میں اجتماع ہوا تھا۔ تو وہ وقت ان کی ایک طرح سے جوانی کا تھا، اس وقت ان کی عمر کوئی 40 سال ہوگی، کیونکہ ان کی 52 کی پیدائش تھی، تو 92 میں ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ تو 40 سال کی عمر میں ان کو پہلی دفعہ دیکھا، اور اس کے بعد پھر اس زمانے میں تو اتنا قریبی تعلق نہیں رہا، لیکن پھر اس کے بعد 2009 کے بعد سے خاص طور پر میرا بہت زیادہ ان سے قریبی تعلق شروع ہوا، کیونکہ اس وقت تک، اس کے بعد پھر جا کر ہم مدرسوں کی لائن میں آئے، اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد امین صاحب اور اگزئی شہید نور اللہ مرقدہ زندہ تھے، وہ بھی ہنگو کے تھے، تو ہنگو میری آمد و رفت ان کے پاس ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر حضرت کے ساتھ تعلق شروع ہوا۔ تو یہ تقریباً کوئی 17 سال بنتے ہیں، 2009 سے لے کر 2025 تک۔ ان 17 سالوں میں ان کو بہت قریب سے دیکھا، سفر اسفار ہوئے، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر کے اسفار بھی، ملک کے طول و عرض میں ہم اکٹھے گئے، اور بہت سی جگہوں پر حضرت کا پہلا سفر، بہت سے شہروں کا مجھے ان کی رفاقت اور خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ بلوچستان کا ان کا پہلا سفر ہوا، کوئٹہ کا، وہ بھی اس میں ساتھ تھا ان کے۔ بلتستان کا ان کا پہلا سفر ہوا زندگی میں، اس میں بھی ساتھ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ادھر تک گئے بلتستان میں کہ ہمارے میزبان نے ہمیں یہ کہا کہ یہ جس گھر میں آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ پاکستان کی سرحد کا آخری گھر ہے، یعنی یہاں پاکستان ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آگے وہ سیاچن گلیشیئر اور لداخ اور وہ علاقے شروع ہو جاتے ہیں جو انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی سرحدات تک بھی ان کے ساتھ سفر کیا، اور ہر ذریعے کے ساتھ کیا، جہازوں کے سفر بھی کیے، گاڑیوں کے بھی کیے، اور دن بھی دیکھی، رات بھی دیکھی ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کمرے میں رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو جب بندہ کسی کو اتنی طویل مدت دیکھ لیتا ہے اور اتنے سفر اسفار میں دیکھ لیتا ہے، ہر قسم کے حالات میں دیکھ لیتا ہے، تو ظاہر اس کے بارے میں جو رائے بنتی ہے وہ بڑی پختہ ہوتی ہے، کوئی عارضی بات تو ہوتی نہیں، کوئی تھوڑی سی معلومات پر تو بات ہوتی نہیں۔ تو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کو بہت بڑا انسان پایا، بہت عظیم انسان پایا، اور میرے علم میں کم سے کم، ظاہر انسان اپنے علم کا مکلف ہوتا ہے، باقی اللہ کی وسیع دنیا ہے، خدا جانے کیسے بڑے بڑے اولیاء یہاں پر ہوں گے، لیکن ہر انسان نے جو دیکھا ہوتا ہے، جو مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے۔ میں بہت سے پہلوؤں سے، خاص طور پر جو اخلاقی کمالات کے حوالے سے جو پہلو تھے، تو میں نے ان جیسا کوئی دوسرا بندہ نہیں دیکھا، نہ علماء میں، نہ صلحاء میں، نہ پیروں میں، نہ نیک لوگوں میں، کہ کچھ چیزوں میں ان کو اللہ پاک نے بہت غیر معمولی کمالات عطا فرمائے تھے۔ کوئی دوسرا بندہ اس سطح کا میرے علم میں نہیں تھا، نہ میں نے دیکھا ہے آج تک۔ تو ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ بہت ماشاءاللہ ان کی اچھی صحت تھی، اور بالکل دیکھنے میں وہ 75 سال کے نہیں لگتے تھے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو 20-25 سال زندگی دے گا، اور یہ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا تھا کہ ان کی عمر 100 اور 120 سال کے درمیان ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ تو ہمارے اختیار، ہمارے کہنے کی چیزیں نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایک طرح سے مختصر سی حالت میں دیکھتے ہی دیکھتے ان کا وصال ہوا۔
بس یہ آخری لمحات اللہ نے ان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج یہ جمعہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جمعے میں نہیں تھا یہاں پر، تو میں ان کی عیادت کے لیے پشاور گیا ہوا تھا، اور یہ پچھلے جمعہ انہوں نے میرے ہی پیچھے ہسپتال کے اندر پڑھا۔ ہسپتال کا ایک اوپر ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ہسپتال ہے، تو اس کا اوپر کی منزل پر ایک چھوٹا سا ایک سویٹ کہہ لیں، وہ ان کے لیے انہوں نے خالی کیا ہوا تھا، جو ہسپتال کے مالک۔ تو ادھر ہی انہی کمروں کے سامنے برآمدہ تھا، اس میں ہم میرے خیال ہے 7-8 لوگ تھے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ جمعہ پڑھائیں، تو پھر یہ بھی کہا پشتوں کے اندر کہ مختصر پڑھائیں، چھوٹا سا خطبہ دیں، کیونکہ وہ کھڑے ہونے پر وہ نہیں تھے۔ میں نے بہت مختصر سا خطبہ پڑھا، دونوں خطبے چھوٹے چھوٹے پڑھے، اور اتنی علالت میں بھی، یعنی اپنی وفات سے صرف 2 دن پہلے، اور بہت سخت بیماری آخری حد پر تھی، لیکن جمعے کی نماز انہوں نے کھڑے ہو کر پڑھی، اور پیچھے 2 بندے ان کے پیچھے جنہوں نے پہلے سے جمعہ پڑھ لیا تھا، وہ یوں کر کے کھڑے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے۔ ہم نے منت سماجت کی ان کی کہ آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، آپ زمین کے اوپر بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے وفات تک کوئی نماز کرسی پر نہیں پڑھی، اور کوئی نماز فرض جو ہے وہ بیٹھ کر نہیں پڑھی۔ پھر جمعے کی سنتیں بیٹھ کے پڑھی، سنتوں میں کھڑے ہونے کی ہمت ان کی نہیں تھی، لیکن جو جمعے کے 2 فرض ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھے، پورے کھڑے ہو کر۔ اور ہر نماز کا یہ معاملہ تھا۔ اس سے پہلے طبیعت بہت خراب تھی جمعرات کی شام، بہت ہی زیادہ، یہ اسی جمعرات کی بات ہے پچھلی۔ تو ایک دفعہ نماز پڑھی، اور وہ ایسے پڑھی کہ دوران نماز کبھی ہوش آتا تھا، کبھی جاتا تھا، کبھی آتا تھا، کبھی جاتا تھا۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ اس نماز کا مزہ نہیں آیا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ تو پھر دوبارہ پڑھی، تو اس کے بعد اتنے میں اس وقت کے اندر پہ وضو بھی دوبارہ فرمایا، پھر دوبارہ نماز پڑھی، تو مغرب ہو گئی، عصر کی نماز تھی، تو مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر کہا کہ وہ جو عصر کی نماز پڑھی تھی نا، اس کا مزہ نہیں آیا، وہ میں تیسری دفعہ پڑھتا۔ پھر مغرب کے ساتھ دوبارہ قضا کر کے عصر کی نماز پڑھی، حالانکہ 2 دفعہ اس کو پہلے پڑھ چکے تھے۔ تو زندگی ساری اسی عزیمت سے عبارت تھی، ان معاملات کے اندر جتنا ہم نے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس عالم میں بھی، جب بیماری کا یہ عالم تھا جس کی تکلیف کی شدت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس میں ان سے تہجد نہیں چھوٹی، اوابین نہیں چھوٹی، مغرب کے بعد کے 6 نفل بھی پڑھے، ان سے چاشت اور اشراق نہیں چھوٹی، اپنے ذکر اذکار نہیں چھوٹے۔ انسان حیران ہوتا تھا کہ یہ قوت کہاں سے لاتے ہیں۔ بولنے کی سکت نہیں تھی، ان کے آخری وقت کی کچھ آڈیوز ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں، ایک لفظ بولنا ان کے لیے اتنا دشوار اور مشکل تھا جیسے ایک پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن نماز مشکل نہیں تھی، اور ذکر مشکل نہیں تھا، اور اپنے جو معمولات ساری زندگی چلے، پوری زندگی ایک معمول کو کرنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت کے اندر اس کی قوت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم کیسے چھوٹے چھوٹے آزار کے اوپر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم فوراً رخصت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ والوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ، ہمارے ہاں جتنے لوگ جتنی آسانی کے ساتھ رخصت کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا کریں کہ یہ کتنی مشقت کے ساتھ ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ آپ کو ترس آئے گا، آپ سوچیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ایسے بندے کا کہ جس کے پیچھے پھر کھڑا ہونا ضروری ہو، کہ یہی خیال ہوتا تھا کہ ابھی گرے اور ابھی گرے، پھر بھی نماز کو بیٹھ کر پڑھنا گوارا نہیں ہے، کرسی پر بیٹھنا گوارا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں فرائض رہ جاتے ہیں، انسان سے نماز کے فرائض رہ جاتے ہیں بیٹھنے سے، قیام فرض ہے، رہ جاتا ہے، اور سجدہ انسان سے، اگرچہ اگر اجازت تو ہوتی ہے شریعت میں، اگر بالکل انسان معذور ہو، لیکن ہم لوگ ابھی معذور ہو ہی نہیں ہوتے، جلدی اپنے آپ کو معذور کر دیتے ہیں، بعض وقت جوان لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ تو پچھلے جمعے کو، یہ جمعہ گزشتہ، پشاور کے اسپتال میں ان کو پڑھایا، اور پھر اس کے بعد ہم آ گئے واپس رات کو۔ ہفتے کے دن ان کی طبیعت ذرا زیادہ خراب ہوئی، تو ان کو یہاں اسلام آباد کے شفا اسپتال میں لے کر آئے، اور اتوار کی صبح، پھر ہفتے کے دن شام کو پہنچے تھے، اتوار کو ذرا زیادہ بگڑ گئی اور آئی سی یو میں داخل ہو گئے، اور پیر کی دوپہر کو 12 بجے ان کا وصال ہوا۔ اور اب ان کی بہت ساری باتیں جو آخری وقت کے اندر انہوں نے جو بیانات کیے، ابھی آج دن کا بیشتر حصہ سنتا رہا وہ باتیں، ان کے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں آج کل، تو آڈیو ریکارڈنگز ہوتی رہتی تھی ہر بات کی، کئی سالوں سے ہو رہی تھی ان کی ہر اس چیز کی۔ اب وہی چیز رہ گئی کہ جو یہ اللہ والے
جن چیزوں کی تلقین کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں، ان حضرات کی جو سب سے قیمتی بات ہوتی ہے، سب سے قیمتی بات جو ان کے بعد ملتی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی باتوں کی پشت پر ان کا مضبوط عمل کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی باتوں میں تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو کہہ رہے ہیں خود اس کے اوپر عمل کیا ہوا ہے، اور ایک آدھ دفعہ نہیں، دہائیوں سے اس پر عمل کا معمول تھا۔ ان کا تعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے 1970 میں قائم ہوا تھا، 55 سال پہلے۔ مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے، جن کی کتاب آپ نے فضائل اعمال کے نام سے، ان کی کتاب سے ہمارے تبلیغی حضرات تعلیم کراتے ہیں، اور یہ تو ان کی عوام کے لیے لکھی گئی کتابیں، ان کی بہت بڑی بڑی علمی تصانیف ہیں، بخاری شریف کی اور موطا امام مالک کی، انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کی شروحات لکھی ہیں۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ان کے خلیفہ تھے، اور ان 55 سالوں میں آپ سوچیں 55 سال کتنی بڑی مدت ہے، کہ 1970 میں بیعت کی تھی، 1975 میں خلافت ملی تھی، تو خلافت ملنے کے بعد بھی یہ 2025 تک 50 سال پورے ہو گئے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ جو مجھے 1970 میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جو تسبیحات دی تھیں صبح پڑھنے کی اور شام پڑھنے کی، 55 سالوں میں ایک دفعہ بھی مجھ سے چھوٹی نہیں وہ کبھی۔ ان 55 سالوں کے اندر کبھی تہجد نہیں چھوٹی، کبھی اوابین، اشراق، چاشت یہ نہیں چھوٹی کبھی۔ یہ استقامت 1000 کرامتوں سے اونچے درجے کی چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ۔ کرامت آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھایا تو یہ ہو گیا اور وہ کیا تو یہ ہو گیا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، ہم اس کی قائل ہیں، کرامت اولیاء کرام کے ہاتھوں پر ہوتی ہے۔ کرامات الاولیاء حق، ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کرامتیں ہوتی ہیں ولیوں کی۔ تو جیسا نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں، نبیوں کے ہاتھ پر جب ایسی چیز ہوتی ہے جو عام روٹین کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جب ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن استقامت سب سے بڑی کرامت، کہ کسی چیز پر انسان کو اتنے زمانے تک اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ان حضرات کے میں نے عرض کیا کہ ہم نے ان کو اتنا زمانہ قریب سے دیکھا، اور ان کی شفقتیں اور ان کی محبتیں، ان کی عنایتیں، ان کی سخاوتیں، یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھیں، تو ان کے اس رخصتی کو ہم پوری امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں۔ جب کوئی ایسا بندہ دنیا سے چلا جائے کہ ایسے لگتا ہو کہ امت میں اس کا متبادل کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو وہ نقصان پھر ناقابل تلافی محسوس ہوتا ہے، کہ ناقابل تلافی نقصان۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ان حضرات نے 50 سال کام کیا ہوتا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا بہت مدت کام کا، تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت ملی، بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ ہمارے حضرت کے 800 سے زیادہ خلفاء ہیں، اور مریدین تو لاکھوں کے اندر، ان کی تو کوئی شماری معلوم نہیں کتنا ہوگا، لیکن 800 لوگ وہ ہیں جن کو انہوں نے خلافت دی، 800 سے زیادہ لوگ، تو اتنے لوگ انہوں نے تیار کیے ہیں۔ وہ لوگ جہاں جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، ملک کے مختلف ملکوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن میں، پاکستان میں، انڈیا میں، اور مختلف ملکوں کے اندر پوری دنیا میں وہ بیٹھے ہیں، اور جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اور ان کے تیار کردہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کا کام لے رہا ہے، اصلاح و ارشاد کا کام لے رہا ہے، اور دوبارہ سے ان کے اس سلسلے نے دوبارہ سے وہ چیزیں زندہ کی ہیں جو ایک طرح سے ختم ہو گئی تھی معاشرے کے اندر، اس کو ایک نئی آب و تاب کے ساتھ، ایک نئی رونق کے ساتھ، ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ، ایک نئے جذبے اور عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کے بہت ساری چیزوں کو زندہ فرمایا ہے۔ اس لیے چونکہ آج ان کے بعد پہلا جمعہ تھا، اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو۔ آپ لوگ میری زبانی یہ تو سنتے رہے ہمیشہ، میں جب بھی کہا کرتا تھا کہ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں، یا ہمارے حضرت کو میں نے یوں دیکھا، تو ان سے میری مراد یہی ہوا کرتے تھے، تو ان کی لیکن اب یہ سلسلہ تو ان کا ختم ہو گیا۔ جو چیزیں انہوں نے چھوڑی ہیں وہ باقی ہیں، ان کی 50 کے لگ بھگ شاید آس پاس اس کے قریب کتابیں ہوں گی۔ وہ کتابیں بڑی مؤثر ہیں، بڑی زوردار ہیں ہر موضوع کے اوپر۔ اسی طرح سے میں نے عرض کیا کہ ان کے خلفاء ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک پورا ایک کام، ایک ایمان و تقوی کے نام سے ایک پوری محنت اور ایک سلسلہ جس کو یہی دین کے زندہ کرنے کا، وہ اللہ کا فضل و کرم سے پوری دنیا میں اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ امید بنتی ہے کہ انشاءاللہ ان کی برکتوں سے یہ امت محروم نہیں ہوگی، اور یہ سلسلہ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ چراغ سے چراغ جلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ پاک
ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر پیدا فرماتے رہیں۔ ہماری سعادت مندی یہ ہوگی کہ ہم ایسے حضرات کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اور ہم سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، جو نالائقی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کر پاتے جتنی کرنی چاہیے۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا تھا، یا میری مصروفیات بہت زیادہ رہتی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ مشغولیت ہوتی ہے، لیکن مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ میں جا کر زیادہ وقت گزاروں ان کے پاس۔ کبھی دل میں آتا تھا کہ 40 دن رہوں ان کے پاس، کبھی دل میں آتا تھا اس سے بھی زیادہ رہوں، لیکن یہاں جو اپنی بھاگ دوڑ کی مصروفیات ہیں، اللہ کا فضل ہے تو سارے دین کے کام، لیکن اس سے زیادہ ضروری کام اس کو سمجھتا تھا۔ اب لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ رخصت ہو جائیں گے، یہ موقع ہی نہیں رہے گا۔ اب یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ان سارے کاموں کو چھوڑ دیا ہوتا، چاہے وہ دین کے ہیں اور جیسے بھی، ان سب کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ وقت ان کی صحبت میں گزارا جاتا، کیونکہ وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اب اس کا کوئی متبادل ہی نہیں۔ یہ کام تو جب تک زندگی اللہ پاک اس سے جوڑے رکھے اور اس کو لیتا رہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کے اندر اللہ والوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی صحبت اٹھانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان کے قریب رہ کر فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ جل شانہ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ پاک نے اپنا جو کرم اور رحم ان پر فرمایا اور ان کو اپنا اتنا خصوصی تعلق عطا فرمایا، اپنے دین کی اتنی خدمت کے مواقع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ مواقع ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے بعد خاص طور پر ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور انشاءاللہ دعا کریں گے۔